میری جان اور میرے مسلک کی شان تشریف لا رہے ہیں شاہد عمران، ذرا استقبال کر دیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ این تسی پھر انجی سنو گے جی میں تسی بول رہے ہو، اچھی آواز نال ذرا نعرہ تکبیر، اچھی آواز نال میرے ویر نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا محمد شاہد عمران عارفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل صد احترام واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگان دین اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے معزز محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور اگر سن رہی ہیں تو پردے میں تشریف فرما عفت مآب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ سب کو بہت ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تہہ دل سے حضرت قاری محمد سلیم صاحب دامت برکاتہم کا اور برادر محترم حضرت مولانا سید عبداللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں کہ 2 سال کے بعد الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جامعہ کے سالانہ جلسہ دستار بندی میں یا دوپٹہ پوشی میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے ایک بار۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ میرج ہال ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مساجد ہوں تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ جگہ ہیں، تو یہاں نسبتاً مساجد کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کا نام کم لیا جاتا ہے، اور جہاں جو چیز کم ہو اس کی قدر زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی اہمیت اور قدر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ ہوگی۔ تو میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ اس موقع کو غنیمت جانیے، در و دیوار کو، یہاں کی آب و ہوا کو، ان ذرات کو اپنے ایمان کا گواہ بنائیں، اور محبت کے ساتھ مل کر میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آغاز کرتا ہوں۔ گل سے پوچھا یہ میں نے کہ اے خوب رو، گل سے پوچھا یہ میں نے کہ اے خوب رو، تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی خو، یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو، یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو، ہنس کے بولا کہ ہنس کے بولا کہ طالب رنگ و بو، اللہ 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 اللہ، بولے 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 اللہ 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 اللہ، بولے 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 اللہ 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 اللہ۔ عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو،
صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو، جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو، جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو، سن کے کہنے لگا، سن کے کہنے لگا، دم بدم ذکر ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، بولے 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 اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ جب کہا میں نے بلبل سے اے خوشگولو، جب کہا میں نے بلبل سے اے خوشگولو، کیوں چمن میں چہکتا ہے دو چار سو، کیوں چمن میں چہکتا ہے دو چار سو، دیکھ کر گل کسے یاد کرتا ہے تو، دیکھ کر گل کسے یاد کرتا ہے تو، وجد میں کہیں اٹھا، وجد میں کہیں اٹھا، وحدہ وحدہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ دید کس کو میسر تیری ذات کی، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ ایک اور حمد کا شعر ہے، لیکن ہے چونکہ اسی بحر پہ اسی وزن میں، تو میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا اس دنیا میں کسی کے بس کی بات نہیں، اور اگر کسی نے اللہ تعالیٰ سے اس کی درخواست کی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، ربی ارینی انظر الیک، کہ اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھائیے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ تو اللہ جل شانہ نے جواباً ارشاد فرمایا، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، پورا قرآن پاک حضرت کے تذکرے سے بھرا پڑا ہے، کتنے بڑے نبی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو نبوت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ میرے بھائی کو میرے معاملے میں شریک بنا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرمائی۔ اتنے بڑے جلیل القدر نبی، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کا دیدار کرنا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن چونکہ بڑے پیارے نبی تھے، لاڈلے نبی تھے، تو فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی نور کی ایک تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، جَعَلَهُ دَكَّا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور حضرت موسیٰ کا کیا حال ہوا، خر موسیٰ صاعقہ، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ذکی کیفی نے کہا بے پردہ انہیں دیکھ سکے کس میں یہ دم ہے، اے جان تمنا تیرا چھپنا بھی کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیدار نہیں کرواتے، کیونکہ بندے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تاب نہیں لا سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں دوستو، ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا؟ اب اس کے بعد آپ خاموش رہیں تو میرا دل چاہے گا کہ میں مائک لے کے آپ کے پاس آ جاؤں،
لیکن انشاءاللہ اس کا موقع آئے گا نہیں. محبت کے ساتھ آپ نے اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے کہ جیسے دیوانے بیٹھے ہیں. محبت کے ساتھ سنیے گا. میرے مولا دید کس کو میسر تیری ذاتی کی، دیکھو موسیٰ نے تجھ سے مناجاتی کی، پھر بھی تم نے نہ ان سے ملاقاتی کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی میرے آقا سے کی، کملی والے سے کی روبرو گفتگو. اللہ 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 اللہ، بولے 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 اللہ 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 اللہ. آزمی گئے بے حد گناہ گار ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لی، اس کی حمد و ثنا بیان کر لی. اب اس کے بعد بھیک مانگنا اللہ تعالیٰ سے، اور وہ بھی مغفرت کی. یہ تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنی بھی ہے، اور بھیک مانگنے سے پہلے اس کی تعریف بھی کرنی ہے. تو تعریف ہم نے کر لی. اب آئیے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتے ہیں. سنیے گا شیر شاہ جی، توجہ. میرے مولا، شاعر کا نام ہے اعظمی. اعظمی گرچہ بے حد گناہ گار ہے، مجرم و بد عمل ہے، سیاہ کار ہے. اعظمی گرچہ بے حد گناہ گار ہے، مجرم و بد عمل ہے، سیاہ کار ہے. حق تعالیٰ مگر ایسا غفار ہے، حق تعالیٰ مگر ایسا غفار ہے، اس کی رحمت کا نعرہ ہے لا تقنطو. اللہ 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 اللہ. ایک شاہ صاحب نے فرمائش کی ہے مجھے، بڑی پیارے کلام کی. 2-3 شعر اس کے یاد ہوں گے مجھے، میں وہ آغاز میں وہی پڑھتا ہوں نعت شریف میں. امین گیلانی لکھتے ہیں، کچھ اس کا غم نہیں بے شک جگر کا خون ہو جائے. آپ نے سنا ہوگا محاورہ، ہندی کا ہے یا اردو کا ہے یا پنجابی کا ہے، سہاگن وہی جو پیا کے من کو بھائے، کام وہی جو اللہ کو پسند آ جائے. باقی سب وہ کیا ہے، عاملۃ الناصبہ کے ذیل میں جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو شاہ صاحب نعت لکھنا چاہتے ہیں تو کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کچھ اس کا غم نہیں بے شک جگر کا خون ہو جائے، وہ جی سے خوش ہو ایسا نعت کا مضمون ہو جائے، وہ جی سے خوش ہو ایسا نعت کا مضمون ہو جائے.
سے خوش ہو ایسا نعت کا مضمون ہو جائے. سبحان اللہ. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. مجھے یاد نہیں رہا، آپ بعد میں یہ نہ کہیں کہ آپ نے سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں دیا. ایسے ختم بخاری تھا ایک جگہ پہ، تو یہ جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے جو محتمم صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے نا بیان کیا، تو وہ فرمانے لگے کہ ہمارا امدادیہ شروع ہوا تو پہلا ختم بخاری تھا، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سب کہہ دیں رحمہ اللہ تعالی، وہ پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے. کہتے ہیں ہمارے والد صاحب نے ان سے جا کے عرض کیا کہ حضرت ہمارے ہاں پہلی دفعہ ختم بخاری ہو رہا ہے، تو آپ تشریف لائیں اور ہمارے بچوں کو آخری حدیث پڑھا دیں. تو حضرت تشریف لے آئے، اور مفتی طیب صاحب فرماتے ہیں کہ عبارت بھی ہمارے والد صاحب نے پڑھی. یعنی ویسے تو عبارت طالب علم پڑھتا ہے، لیکن چونکہ ختم بخاری میں جو استاذ تشریف فرما تھے وہ شیخ المشائخ تھے، استاذ الاساتذہ تھے، تو استاذ نے کہا کہ بجائے اس کے کوئی طالب علم عبارت پڑھے تو میں عبارت پڑھتا ہوں. شیخ الحدیث صاحب نے خود عبارت پڑھی، اور حضرت نے عبارت سنی اور کتاب بند کر دی اور کہا کہ چلو دعا کر لیں. تو اب سب کے ذہن میں تھا کہ حضرت کچھ ایسے نکات بیان فرمائیں گے کہ طبیعتیں اشش کر اٹھیں گی. کتاب بند کر کے دعا کروانے لگے تو کہتے ہیں ہمارے والد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کچھ بیان بھی فرما دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ کیا بیان کروں گی، اس حدیث کی کوئی وضاحت کر دیں. کہتے ہیں وضاحت کیا کرنی ہے، بس یہ 2 کلمے اللہ کو پسند ہیں، کثرت سے پڑھا کرو، بس خلاص. اس کے بعد میری باری تھی وہ اس پروگرام میں، تو میں نے کہا کہ حضرت نے فرمایا 2 کلمے کثرت سے پڑھا کرو، تو انہوں نے تو بتانا تھا اب یہ پڑھوانے ہم نے ہیں آپ سے. سبحان اللہ کثرت سے ہم کہلوائیں گے آپ سے. ذرا محبت سے کہیں مل کر سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. یہ تو ہیں تو بن دیکھے کے سودے، لیکن ہیں نقد و نقد. ادھر آپ نے سبحان اللہ کہا، ادھر جنت میں درخت لگ گیا. کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا تو ہمیں ایسے یقین ہے جیسے ہمیں اس وقت یہ یقین ہے کہ باہر سورج نکلا ہوا ہے. محبت کے ساتھ مل کر محبت سے کہیں سبحان اللہ. اب سنیے گا شعر کیا خواہش ہے شاعر کی. میرے مولا تجھ کو واسطہ ہے تیری قدرت کا. میرے مولا تجھ کو واسطہ ہے تیری قدرت کا. تیرا بندہ مدینے میں، تیرا بندہ مدینے میں کہیں مدفون ہو جائے. تیرا بندہ مدینے میں کہیں مدفون ہو جائے. وہ جسے خوش ہو ایسا نعت کا مضمون ہو جائے. سبحان اللہ. چونکہ خواتین کا مجمع شاہ صاحب نے مجھے فرمایا کہ مردوں سے بھی زیادہ ہے، اور اسی بحر پہ کلام ہے ایک حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. اور چونکہ مردوں کے لیے اسوہ سرکار دو عالم کی ذات ہے، عورتوں کے لیے اسوہ کون ہے؟ سرکار دو عالم کی پیاری بیٹی، آپ کی ازواج مطہرات، یہی اسوہ ہیں. تو لہٰذا یہ موضوع بھی ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم کی بیٹی کا مبارک تذکرہ. میں 2-3 شعر اس پہ آپ کی خدمت میں اسی بحر میں پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ.
لکھتا ہے شاعر، ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا، ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا، ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا۔ سبحان اللہ، اہل بیت کے دیوانے ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ہمارا دین و ایمان ہے جناب سیدہ زہرا، علی بھی جس پہ نازاں ہے، علی بھی جس پہ نازاں ہے جناب سیدہ زہرا، علی بھی جس پہ نازاں ہے جناب سیدہ زہرا۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نبی کی واجب ہے، نبی کی جان جانا ہے، نبی کی جان جانا ہے جناب سیدہ زہرا، علی بھی سیدہ زہرا۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ جانے جانا، سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جانے جانا اسی سے نبی کی جانے جانا ہے جناب سیدہ زہرا۔ اب اگلا شعر ملاحظہ فرمائیں، چونکہ ہم ہیں سب الحمدللہ اہل سنت والجماعت، نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم ناسبی ہیں، بے شک اس وجہ سے بات کرتے ہیں وہ والی جو اہل سنت والجماعت آج تک 1400 سال پہ جس پہ عقیدہ رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں۔ اب سنیے گا شعر، ایمان تازہ کرے گا انشاءاللہ۔ رقیہ زینب کلثوم جس کی پاک بہنیں ہیں، رقیہ زینب کلثوم جس کی پاک بہنیں ہیں، مگر وہ ان سب میں نمایاں ہے، وہ ان سب میں نمایاں ہے جناب سیدہ زہرا، وہ ان سب میں نمایاں ہے جناب سیدہ زہرا، علی بھی جس پہ نازاں ہے جناب سیدہ زہرا۔
آخری شعر محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ایک دفعہ سارے بند توڑ کے محبت کے ساتھ باواز بلند سارے مل کے بولے سبحان اللہ. ہاں میں نے پتہ ہونا تو میں سبحان اللہ کہنے والے بندے بھی ساتھ لینے چاہیے تھے. یہ صحیح والوں نال لے کے آ جاتے ہوں تانوں کہنا پینا ہے. اس کر کے تھوڑی اگر تھوڑی تکلیف ہو بھی گئی تھوڑی جی تانوں مشقت برداشت کرنی بھی پئی, لیکن جدو یہ بدلہ سامنے آئے گا تو یہ ساری مشقتیں بھول جاؤ گے انشاءاللہ. ذرا مل کے کہو سبحان اللہ. آخری شعر. ہوئی شہزاد بیٹی سے محبت جن کے صدقے سے, ہوئی شہزاد بیٹی سے محبت جن کے صدقے سے, ہوئی شہزاد بیٹی سے محبت جن کے صدقے میں ہر ایک بیٹی ہوئی شہزاد بیٹی سے محبت جن کے صدقے سے, ہر ایک بیٹی کا ارمان ہے جناب سیدہ زہرا علی بھی جس پہ نازا ہے, نبی کی جان جانا ہے جناب سیدہ زہرا. چلے آخری کلام جو ہے وہ ایک میں نے شاہ صاحب سے پوچھا تھا کہ کوئی فرمائش بتا دیں, تو انہوں نے کلام کی فرمائش کی. ایک بڑا خوبصورت نعرہ ہے وہ آپ نے میرے ساتھ مل کر لگانا ہے, لیکن گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, بلکہ تھوڑا سا چلو اور آپ کو مطلب یہ کہ آپ مسکرانے پہ مجبور ہو جائیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ میرے پاکستانیوں سب سے پہلے آپ نے تھوڑا شکر الحمدللہ آپ مسکرائیں تو مجھے بڑا حوصلہ ہوا. میں 3 سال 4 سال پہلے کی بات ہے شاہ جی, ڈیرہ غازی خان میں ہماری کسی طرح محفل تھی, تو میں نے اس میں یہ کہہ دیا کہ نعرہ لگانا ہے لیکن گھبرانا نہیں. تو اس وقت خان صاحب وزیر اعظم تھے, تو جب بھی ان کو موقع ملتا تھا تو حالات ہی ایسے تھے کہ ان کو یہی کہنا پڑتا تھا کہ گھبرانا نہیں. تو میں نے یہ کہہ دیا تو سارے لوگ پہلے تو تھوڑا مسکرائے, تو ایک نے بزرگ درمیان سے کھڑے ہو گئے, انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ ذرا تم چپ کرو مجھے بات کرنے دو. تو بندر کی بات یہ ہے کہ گھبرا تو میں بھی گیا کہ اب پتہ نہیں یہ کیا ارشاد فرمائیں گے, لیکن انہوں نے بڑی پیاری بات کی. وہ کہنے لگے کہ آپ نے کہا گھبرانا نہیں ہے, گھبرائے تو وہ جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو, جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہو, جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر اپنے رسول پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی ہو, تو اس بندے کا گھبرانا بنتا نہیں. میں نے کہا بالکل آپ نے درست فرمایا, میں اب اس کو تبدیل کرتا ہوں. تو میں نے کہا بالکل آپ نہیں گھبرائیں گے, لیکن شرماتے تو ہیں نا, تو شرمانا بھی نہیں. بھئی شرمانا بہت اچھی صفت ہے. سرکار نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, ایمان میں سے اس کو قرار دیا گیا. لیکن شرمانے کے بھی مواقع ہوتے ہیں, یہ شرمانے کا موقع نہیں, ذرا بولنے کا موقع ہے. پوری محبت کے ساتھ 3-4 منٹ کے اندر کلام میں کوشش کروں گا کہ مکمل کر لوں. کیا کہتا ہے شاعر؟ دل و جان سے قربان ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد
محمد ہمارے بڑی شان والے بولے نا محمد ہمارے اللہ تعالیٰ مکہ مدینے لے جائے بار بار لے جائے ذرا مل کے بولو محمد ہمارے بڑی شان والے خدا جن کے سینے پہ قرآن اتارے مدثر کہے اور مزمل پکارے وہ نور خدا تو جہاں کے اجالے سارا مجمع بولے محمد ہمارے بڑی شان والے بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے کیسی شان محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ کیسی شان جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کے جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس کمل پوش کے میں قربان صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امی ان کے ایک بول کا مول نہیں یاقوت و زمرد و لال و گوہر میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر مٹ جائیں گے ان کی عزت پر وقت آیا تو دنیا دیکھے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا اچانک روز جزا اللہ کے قدموں پہ رکھ دیں گے میرے آقا جی جب اپنی جبین یہ میرا قلم یہ میری زبان وہ صاف کرے کیا تیرے بایا صدیق نے سچ فرمایا ہے ماں عائشہ نے سچ فرمایا ہے خلق اس کا ہے قرآن مبین اج سکم تران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے نونو وچ شوق جگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں مک چند بدر شاشانی ہے بت چمکے لاڈ نورانی ہے کری ظلمت یک مستانی ہے مخمور اکھی ہے نمد بھریاں دو وبرو غوث مثال ڈسل کی دنوں کے مجاتے تیر چھٹن لپسون خاکا کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا ستیا خط رب دی میں شانا تھا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے نہیں بولے جو بول سکتے ہیں وہ ضرور بولے مل کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
حسنک ما اکملک، کتنے مہر علی، کتنے تیری سلام اس داغ یقین، کتنے جاڑیاں محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، نواسے جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد، دیے ان کو رتبے خدا نے نرالے، آخری دفعہ سارے مل کے کہہ لیں محمد ہمارے بڑی شان والے۔ بہت خوب، دعا فرمائیں اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آواز میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ میں حضرت شیخ عبداللہ صاحب سے اور قاری سلیم عثمانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ حضرت عارفی صاحب کو یہ گاؤن جو ہے یہ جبہ پہنائیں، یہ ان کے لیے تحفہ ہے۔ ماشاءاللہ حضرت نے ایمان کو تازہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جی ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔